صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ورب زدني علما ورب زدني علما. ہمہ قسم کی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی عبادت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے. درود و سلام ہو آقا دو جہاں امام اعظم شافع محشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات سامعین، گزشتہ خطبہ جمعہ میں گناہوں کے حوالے سے بات کی تھی کہ کس طرح گناہ انسانی زندگی کو متاثر کر رہے ہیں. اللہ نے جو شروع کے اندر فطرت بنائی تھی، اللہ تعالیٰ کی اس فطرت کو بھی برباد کر رہے ہیں انسانوں کے گناہ. اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو کتنا ان کا بڑا قد تھا، اور آج لوگوں کا قد کتنا ہو گیا ہے. اللہ نے جو غذائی اجناس پیدا کی تھی، ان کی قوت اور ان کی جسامت کتنی تھی، تو آج انسانوں کی گناہوں کی بے برکتی اور نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی فطرتی چیزیں بھی بدلتی چلی جا رہی ہیں. کتنا ان کا سائز کم ہوا اور کتنا اللہ نے اپنی برکت کو اٹھا لیا. کوئی شک نہیں، گناہ انسان کے دل کو بھی تاریک کر دیتے ہیں، اور سب سے زیادہ گنہگار، سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک کے جو مریض ہوتے ہیں، ان مریضوں میں کثرت کے ساتھ وہی لوگ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ گنہگار ہوتے ہیں. یہ کوئی ایسی گپ نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے. کبھی آپ معاشرے کے اندر ہارٹ اٹیک ہونے والے مریضوں کا جائزہ لیجیے اور ان کی زندگیوں کو دیکھیے، ان کی زندگیاں کیسی ہیں. یقیناً ان کے دل اس وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک حملے کو برداشت نہیں کرتے اور خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں. اس کے برعکس ایسا انسان جس کی نیکیوں کی وجہ سے اس کا دل روشن ہے، اس کے دل کے اندر توانائی اور مضبوطی ہے، تو وہ شخص ان چیزوں کو برداشت کر لیتا ہے اور اللہ کی رحمت کے ساتھ عافیت والی زندگی گزارتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی لکھی ہوتی ہے. آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، تأمرون بالمعروف، بہترین اس لیے ہو کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ،
اور برے کام کرنے والوں کو منع کرتے ہو، گناہ کرنے والوں کو منع کرتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ تین خوبیاں جس آدمی کے اندر، جس عورت کے اندر پائی گئی، وہ بہترین آدمی ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ کون سی تین؟ انسان ایماندار رہے۔ ایماندار تب رہتا ہے جب وہ نیکیاں کرتا رہتا ہے، جب وہ اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو چھوڑ کر شیطان کی یا اپنے نفس کی تابع داری کرنے لگ جاتا ہے، اس کا ایمان اتنا ڈاواڈول اور کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب تم نیکی کا بھی حکم دیتے ہو، خود نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی کہتے ہو کہ یار نماز پڑھا کرو، نیکی کیا کرو، صدقہ کیا کرو، نرمی کیا کرو، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، جو بھی نیکی کے کام ہیں آپ لوگوں کو خود بھی کرتے ہو، لوگوں کو بھی حکم دیتے ہو، اور ساتھ جس طرح تم گناہوں سے باز ہوتے ہو، شراب سے تم رکے ہوئے ہو، نماز چھوڑنے سے تم رکے ہوئے ہو، لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے سے تم رکے ہوئے ہو، ہمسایوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے، وہی کام کرتے ہو جو اللہ نے حکم دیا ہے، اور ایسا ہی کرنے کا دوسروں کو حکم دیتے ہو، یعنی غلط کاموں سے دوسروں کو منع کرتے ہو کہ یہ اللہ نے منع کیا ہے، ایسا نہ کریں، نماز نہ چھوڑیں۔ کوئی خاتون اپنی سہیلی سے، اپنی دوست سے کہتی ہے، محلے دار ہیں، ایک ہی محلے میں رہنے والے، وہ کہ پردہ کیا کریں، اللہ نے پردہ کرنے کا حکم دیا عورتوں کو، خود بھی کرتی ہے اور دوسروں کو بھی کرنے کا حکم دیتی ہے، تو یہ ایک ایمان کی بھی نشانی ہے۔ اور یہ تین خوبیاں جب کسی انسان میں شامل ہو جائیں تو فرمایا کہ وہ بہترین انسان ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ختم ہوتی گئی تو اتنا ہی اس کی بہتری کے چانس وہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک اس کی قدر و قیمت اتنی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ آج کے میں مختصر وقت میں انشاءاللہ، اگرچہ 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے، پوری دنیا میں خواتین کے حقوق کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں، اور کچھ نام نہاد خواتین خود بھی نکلتی ہیں کہ ہمیں حقوق دیا جائے، نہ جانے کہ وہ کون سے حقوق مانگتی ہیں، اور عالمی طور پر خواتین کو بااختیار اور بااثر بنانے کے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، ساری دنیا کی خواتین کے قوانین میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قوانین کے عشر و عشیر بھی نہیں رکھتے، جتنی اسلام نے عزت اور وقار خاتون کو دیا ہے، اس سے بہتر پوری دنیا کے اندر کوئی مذہب نہیں دے سکتا۔ کیا حالت تھی خواتین کی، ان کو تو جینے کا حق نہیں تھا۔ پیدا ہوتے ہی یا کچھ دنوں کے بعد ظالم باپ اٹھتا اپنی بیٹی کو زندہ گڑا کھود کے دفنا دیتا تھا، نہ وہ مزاحمت کر سکتی تھی، نہ اس کو شعور تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اسلام نے ان کو جینے کا حق دیا۔ اگر کوئی بچی بڑی ہو بھی جاتی تھی زمانہ جاہلیت میں تو اس کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ دین اسلام نے عورت کے حقوق خود مقرر کر دیے، بیٹے کو اتنا دینا ہے، بیٹی کو اتنا دینا ہے، بات ختم کر دی۔ ہر اکثر مسائل میں آپس میں مسلمانوں کا فقہی اختلاف ہے، لیکن اگر ایسا مسئلہ کہ جس کے اندر کسی مذہب کا کوئی، کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ وراثت کے مسائل ہیں جو اللہ نے خود ہی سارے بیان کر دیے قرآن کے اندر۔ عورت کو وراثت کا حق دیا۔ عورت اگر بیٹی کی شکل میں ہے تو باپ کے لیے رحمت قرار دے دیا ہے کہ بیٹی گھر کے اندر رحمت ہے، اور اللہ نے کہا قرآن میں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، جب ان لوگوں کو خوشخبری دی جاتی کہ تمہاری بیٹی ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے،
اندر سے سڑ جاتے کہ بیٹی ہو گئی. یہ حالت تھی. اسلام آیا اور لوگ جب مسلمان ہوئے، ایک بیٹیوں والے 2 کی خواہش کرنے لگے، 2 والے 3 کی خواہشیں کرنے لگے، 3 والے 4 کی خواہشیں کرنے لگے. کیا امتیاز دیا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ہی عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا. اسلام نے ایسی کایا پلٹ دی کہ جس عورت کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا جاتا تھا، اسی عورت کو گھر کی زینت سمجھا گیا، گھر کی رونق سمجھا گیا، حتیٰ کہ گھر کا چراغ سمجھا گیا جس سے گھر کو روشنی ملتی ہے. بیٹی بہن جب بن جاتی ہے تو بھائیوں کے لیے سراپا دعا ہے. جب بیوی بن جاتی ہے تو خاوند کے لیے سب سے بڑی رازدان اور دوست ہے. جب ماں بن جاتی ہے، اللہ نے اتنا اعزاز دیا، جنت کو کھینچ کے اس کے قدموں کے نیچے رکھ دیا. الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. کسی نے جنت میں جانا ہے تو اپنی ماں کی خدمت کرے. ماں بھی عورت ہے. اتنا وقار دیا عورت کو، اتنی عزت دی عورت کو. لیکن آج نام نہاد عورتیں کچھ آٹے میں نمک کے برابر، وہ اپنے آپ کو اس طرح کھول دینا چاہتی ہیں کہ شاید زمانہ جاہلیت میں بھی ایسا عورتوں کے ساتھ سلوک نہ کیا جاتا ہو جو آج جس چیز کا وہ اظہار کر رہی ہے. بہرحال یہ ایک الگ بات ہے. زمانہ اسلام کے اندر، اسلام کے ابتدائی دنوں میں جس طرح مردوں نے اسلام کی تنفیذ کے لیے، اللہ کے حکم کو عام کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا، ان کے ساتھ ساتھ خواتین بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو پہنچانے کے لیے شریک رہی. حتیٰ کہ میدان جہاد کے اندر بھی، حالانکہ عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے، عورتوں کا جہاد حج ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتوں کا جہاد حج ہے. وہ حج کرنے کے لیے جاتی ہیں تو ان کو جہاد کا بھی ثواب ملتا ہے اور حج کا بھی ثواب ملتا ہے. لیکن ایمان کے اندر اتنی مضبوطی اور شوق اتنا کہ بعض صحابیات میدان جہاد میں بھی ساتھ جایا کرتی تھی. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی علیہ السلام کی پھوپھی تھی. اس قدر بہادر خاتون کہ لکڑی اٹھا کے ایک مشرک کے سر پہ اتنی زور سے ماری کہ وہی قتل ہو گئی میدان جہاد کے اندر. حتیٰ کہ بعض خواتین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے مردوں کے ساتھ میدان جہاد میں بھیج دیتی اور ان بچوں کو سائڈ پہ بٹھا دیتی تاکہ وہ لڑائی کے منظر کو دیکھیں اور ان کے اعصاب مضبوط ہو جائیں، اور کل کو اگر میدان جہاد کے اندر لڑنا پڑے تو یہ کمزوری نہ دکھائیں اور دینی طور پر کمزور نہ ہو. ان کے اعصاب مضبوط ہو جائیں، ان کے دل مضبوط ہو جائیں، ذہنی طور پر ان کا لڑائی کے ساتھ، کافروں کے ساتھ جو لڑائی کا تعلق ہے وہ مضبوط ہو جائے. اس قدر اسلام کی بڑھوتری کے لیے خواتین نے اپنا کردار ادا کیا ہے. آج مرد تو مرد، خواتین بھی اپنے اوپر اور اپنے اہل خانہ کو اسلام کی تبلیغ کرنے میں اس قدر کمزور ہو چکی ہے کہ بچوں کو یہ کہنا بھی شاید گوارا نہیں کرتی کہ نماز پڑھ لیں. خواتین اسلام نے، صحابیات نے کتنی مشکلات کے ساتھ معاشرے کی تربیت کی ہے. حضرت عائشہ جیسی صحابیات، حضرت ام سلمہ جیسی صحابیات اور ان کے بعد آنے والی اسلامی خواتین، انہوں نے اس قدر اللہ تعالیٰ کے حکم کو معاشرے میں
اپنی اولادوں میں، اپنے اہل خانہ پر لاگو کرنے کی محنت اور جد و جہد کی ہے کہ میں آج چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کس قدر ان خواتین نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنی اولادوں پر، اپنے شوہروں پر، اپنے والدین پر اور محلے کے لوگوں پر کس قدر تبلیغ کی ہے کہ جس کی وجہ سے آج ان کا نام روشن ہے اور ان کی تبلیغ سے نہ جانے کتنے لوگوں کو ہدایت ملی ہوگی۔ اور آج خاتون تو اپنے معاملات میں الجھ کے رہ گئی ہے، اس کو فیشن سے ہی فرصت نہیں ہے، اس کو دنیا کے زیب و زینت سے فرصت ملے تو وہ اللہ کے لیے اپنا وقت نکالے۔ ایک مارکیٹ میں ڈیزائن ختم نہیں ہوتا، دوسرا آ جاتا ہے، وہ اس کے پیچھے بھاگتی ہے، ابھی وہ پرانا نہیں ہوتا، تیسرا آ جاتا ہے، وہ اس کے پیچھے بھاگتی ہے، یہ پرانا ہو گیا، یہ نیا آ گیا، یہ بھی پرانا ہو گیا، اب نیا آ گیا۔ ان مسائل سے وہ اپنے آپ کو چھٹکارا پائے تو دین کی طرف آئے۔ جب دنیا میں اس قدر الجھ کے رہ گئی ہے، ان کے معاملات ہی ختم نہیں ہوتے، غیر ضروری معاملات جس نے اس کے دین کو بھی برباد کر دیا ہے، اس کی اولاد کو بھی برباد کر دیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں بیٹیوں پر سب سے زیادہ اثر ان کی ماؤں کا ہوتا ہے، بیٹیوں کے قریب سب سے زیادہ ان کی مائیں ہوتی ہیں جو بیٹیوں کو سمجھ لیتی ہیں کہ بیٹی کیا چاہتی ہے، لیکن اتنا قریب ہونے کے باوجود بھی ان کو اگر دین کی تبلیغ نہیں کی جاتی، ان کو اللہ کا رستہ نہیں سمجھایا جاتا تو اس کے مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ ہے؟ وہ کنتم خیر امت سے وہ نکل جاتی ہے جو کم از کم اپنی بیٹی کو دین کے رستے پر نہیں چلا سکتی۔ باقی اتنے معاملات جو بیٹی اپنی والدہ کو بتا دیتی ہے، یا والدہ اپنی ماں کے ساتھ مشورہ کر، والدہ اپنی بیٹی کے ساتھ مشورہ کر لیتی ہے، تو دین کے بارے میں، اسلامی حکم کے بارے میں اتنی کمزوری کیوں دکھائی جاتی ہے؟ اور بعض گھروں کے اندر ماؤں کا بڑا کنٹرول ہوتا ہے، باپ سے زیادہ اولاد کو سمجھنے والی مائیں ہی ہوتی ہیں۔ اور بعض گھروں کے اندر تو شوہروں کو بھی، اولادوں کو بھی، بیٹوں اور بیٹیوں کو بھی آگے لگایا ہوتا ہے تو عورتوں نے لگایا ہوتا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ اپنی اس قوت پر دین اسلام کی باتوں پر کیوں نہیں ان کو سمجھاتی۔ باقی معاملات کے اندر تو زور زبردستی کر کے شوہر کو بھی منوا لیا جاتا ہے، اولاد کو بھی منوا لیا جاتا ہے، لیکن افسوس کہ اس کو نمازی کیوں نہیں بنایا جاتا، افسوس کہ اس کو اخلاق کیوں نہیں دیا جاتا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس کی والدہ ہیں، ان کے شوہر ابو طلحہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے ہاں بیٹا ہوا، بیٹے کا نام انس رکھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ابھی بچپن میں ہے، گود میں دودھ پلاتی ہیں، بیٹے کو کہتی ہیں بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اس کے دل و دماغ کے اندر مضبوط کی جا رہی ہے، اور جو بچہ بچپن کے اندر جس بات کو سیکھ لیتا ہے اس بات کو پھر مرنے تک وہ نہیں بھلاتا، اور خاص طور پر ماں کا دیا ہوا سبق جو بچے کو یاد رہتا ہے وہ تو پھر کبھی بھی بھول نہیں سکتا۔ اگرچہ یہ صلاحیت باپ کے پاس نہیں ہے، جو صلاحیت اللہ نے ماں کو دی ہے کہ ماں جس طرح بہترین سبق اپنی اولاد کے دل و دماغ میں اتار سکتی ہے، دنیا کے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد بچپن میں فوت ہو چکے تھے، ابھی یہ بچے تھے۔ امام احمد بن حنبل پوری ایک فقہ کے امام ہیں، بچپن کے اندر ان کے والد فوت ہو گئے،
ایک والدہ تھی جنہوں نے ان کی تربیت کی ہے، جنہوں نے ان کی تعلیم کے لیے اپنا وقت نکالا ہے اور ہمہ وقت اپنے ساتھ رکھتی. جب ان کو پڑھنے کے لیے بھیجا، دور دور بھیجتی، تو حالات یہ تھے کئی دنوں کے گھر کے اندر ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، خشک روٹیاں تھیں، اپنے بیٹے کو گٹھڑی میں باندھ کے دے دی اور کہا کہ بیٹا جاؤ، جہاں آپ کو کبھی پیاس بھوک لگے ان روٹیوں کو پانی کے اندر بھگو کے کھا لینا. اور ماں کی تربیت کا ایسا گہرا اثر تھا، عورت تھی، اتنا اثر تھا کہ بیٹا بڑا ہوتا ہے، وقت کا اتنا بڑا امام بنتا ہے کہ اس کی ایک ایک قول پر وقت کی حکومتیں ہل کے رہ جاتی ہیں. ان کی تربیت میں سب سے زیادہ اثر ان کی ماں کا تھا جو عورت تھی. اس لیے تو الجنت تحت اقدام الامہات، جنت کیوں ماؤں کے قدموں تلے رکھی ہے؟ صرف ساری ذمہ داری بچوں کی نہیں ہے، بلکہ خواتین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اخلاق سکھائیں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، ان کو دین کی تعلیم کا درس دیں جس طرح صحابیات نے دیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ان کی بھتیجی ابھی بچپن میں ہے، عبد الرحمن ان کے بھتیجے کا نام ہے. وہ ان کے پاس آئی، انہوں نے اس طرح کا لباس پہنا ہوا تھا، لباس ان کی گردن نظر آ رہی تھی، باریک دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا، بال اور گردن واضح طور پہ نظر آ رہی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاں بھی لیٹی ہیں اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائی، فوراً آگے بڑھی، اپنی اس بھتیجی کے دوپٹے کو پھاڑ دیا اور موٹی اون کی چادر اٹھا کر اپنی بھتیجی کے اوپر اڑا دی اور کہا کہ بھتیجی یہ ایک عورت کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے جسم کی نمائش کرے اور اپنے جسم کے خد و خال کو ظاہر کرے. اس کا ایسا احتساب کیا، ایسا اس کو نیکی کا حکم دیا کہ اس برائی کو ختم کر دیا اور خود سے ایسی چادر اڑا دی جو موٹی تھی اور اس کا جسم کے خد و خال نظر نہیں آ رہے. یہ کس نے کیا؟ یہ ایک عورت نے کیا، اور یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم اپنے گھر کے اندر رہنے والی خواتین کے ساتھ جو اس کی رعیت کے اندر ہے ان کو نیکی کا حکم دینے میں کوئی کمزوری نہ دکھائے. حضرت عائشہ کے پاس ایک دفعہ ملک شام کی خواتین آئیں. حضرت عائشہ کو پہلے معلوم تھا کہ یہ کچھ خواتین مردوں کے ساتھ حمام میں جا کر نہاتی ہیں، وہاں غسل کرنے کے لیے جاتی ہیں. حضرت عائشہ اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ حمام میں جا کر نہاتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مردوں کو جائز قرار دے دیا ہے کہ وہ حمام میں جا کر نہا لیں، عورتوں کو جائز نہیں قرار دے دیا. اور تم شام کی خواتین کیوں حمام میں جا کر نہاتی ہو؟ کیا تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں پہنچی؟ ان کا ایسا احتساب کیا اور کہا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ عورت جو اپنا لباس اپنے گھر کے علاوہ، اپنے شوہر کے علاوہ کہیں اور اتار دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنا حجاب اس عورت سے ہٹا لیتا ہے، اپنی رحمت اس عورت سے ہٹا لیتا ہے. جو عورت اپنا لباس اپنے شوہر کے علاوہ، اپنے گھر کے علاوہ کہیں اور اتارتی ہے، اللہ اپنا حجاب اس عورت سے ہٹا لیتا ہے. ان عورتوں کو حکم دینے والی کون تھی؟ خاتون تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ وہ خاتون تھی، بڑے بڑے صحابہ کرام ان کے پاس آ کر فتویٰ لیا کرتے تھے. یہ کیوں اتنا اعزاز ملا؟ یہ اعزاز دین کو حاصل کرنے کی وجہ سے ملا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ جیسے حضرت خلفائے راشدین تک حضرت عائشہ کے پاس فتویٰ لینے کے لیے آیا کرتے تھے. ایک دفعہ
ساتھ میں نبی وقاص جب فوت ہو گئے تو ان کا جنازہ پڑھنے کی خواہش امہات المومنین نے کی کہ ہم نے ان کا جنازہ پڑھنا ہے. کہا کہ جنازہ مرد پڑھتے ہیں. کہا کہ مسجد میں لے آؤ, ایک سائڈ میں ہم حجرے میں کھڑے ہو کر ان کا جنازہ پڑھ لیں. کہا کہ ٹھیک ہے. مسجد میں جنازہ لایا گیا. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. لوگوں نے بعض نے شور مچایا, یہ مسجدیں جنازوں کے لیے تو نہیں ہوتی, مسجدیں تو اللہ کی نماز عبادت کے لیے ہیں, مسجد میں کیوں لایا گیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا. انہوں نے کہا کہ لوگوں سنو, آپ کو کیا پتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضہ کے دونوں بیٹے سہیل اور عمر کی نماز جنازہ مسجد میں ہی ادا کروائی تھی. یعنی اس وقت جو ایک ہنگامہ تھا, اس کو بھی, اس ہنگامے کو ختم کرنے کے لیے بھی ایک عورت کا کردار تھا, اور وہ عورت اپنی دینداری کی بنا پر, علم کی بنا پر اتنے بڑے مسئلے کو سمجھا دیا. حضرت عمر کے دور کی بات ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے خطبہ دیا اور پابندی لگا دی کہ لوگوں آج کے بعد کوئی عورت 400 سے زیادہ حق مار نہیں دے گا کوئی مرد کسی عورت کو. انہوں نے پابندی لگوا دی. حاکم تھے, خلیفہ تھے, کچھ بھی کہہ سکتے تھے. پابندی لگوا دی کہ مجھے پتا چلا کہ بڑے بڑے حق مار دینا شروع کر دیے تم نے, 400 سے زیادہ کوئی بھی حق مار نہیں دے گا. حضرت عمر جمعہ پڑھا کے باہر نکلے, ایک بوڑھی خاتون جس نے ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی تھی, قریش کی خاتون تھی, حضرت عمر کا رستہ روک لیا. حضرت عمر عام شخصیت نہیں تھے مسلمانوں میں, یہ وہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے, بادشاہ تھے. کہا کہ اے عمر, آپ کو کس نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے حکم کو تبدیل کرو؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا ہے وَآتَيْتُم مِّحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا, تم جتنا چاہو حق مار دے سکتے ہو, کوئی پابندی نہیں ہے. اللہ نے تو یہ کہا ہے اے عمر تم کون ہوتے ہو اللہ کے حکم کو روکنے والے؟ وہ عورت ہی تھی جس نے اتنے مضبوط خلیفہ کو اللہ کے قرآن کے سامنے بے بس کر دیا. حضرت عمر واپس پلٹے, منبر پہ کھڑے ہو کر اپنے حکم کو واپس لیا اور کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ جب تک ایسی معاملہ فہم خاتون میری رعیت میں ہے عمر کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا, عمر کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا جب تک ایسی خواتین دیندار موجود ہیں. اور یہی نہیں, کتنے کتنے معاملات کے اندر جب ایک دفعہ ایک بچی کو دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ وہ بچی نے دوپٹہ نہیں لیا ہوا اور ویسے ہی باہر جا رہی بچی ہے. کہا کہ بہتر تھا کہ یہ بچی اپنے اوپر دوپٹہ اوڑھ لیتی. لوگوں نے کہا کہ اے ام المومنین, یہ ابھی وہ خاتون ہے جس کو ابھی حیض نہیں آتا, یعنی ابھی تو نابالغ بچی ہے, ابھی کیا ضرورت ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ بہتر تھا کہ یہ بھی اپنے اوپر دوپٹہ اوڑھ لیتا. اس بچی کو سمجھانے والی کون تھی؟ نیکی کا حکم دینے والی خاتون تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. آج تو مائیں کہتی ہیں کہ خیر ہے, چھوٹی سی بچی بڑی ہو کے کر لے گی سارا کچھ. تو جو چیز پھر اس کو بچپن میں نہیں دی جاتی وہ بڑی ہو کر بھی اس چیز کو قبول نہیں کرتی, کیونکہ معاشرہ ہی اس نہج میں پہنچ چکا ہے. خاتون ہوٹلوں میں, جہاز میں, بس میں بیٹھ کر 50 لوگوں کی خدمت کرنا تو اعزاز سمجھتی ہے, اور تف ہے ایسی خاتون پر جو ایک اپنے شوہر کی, اپنے بچوں کی خدمت کرنا وہ اعزاز نہیں سمجھتی, اور اس کے لیے بھی نوکرانی رکھی ہوئی. تیرے ہاتھ کا پکا ہوا اور تیری تربیت میں اگر تیرے بچے رہیں گے تو ان بچوں سے زیادہ
اعزاز والا اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن افسوس اس بات کا ہے آج خاتون خود اپنے آپ کو معاشرے میں اللہ کا حکم چھوڑ کر نہ جانے وہ کہاں سے عزت ڈھونڈنے کے لیے نکلی ہے۔ اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو راہ راست پر لانے کے لیے سب سے پہلی درسگاہ عورت ہے، ماں کی صورت میں۔ اگر وہ بچپن میں ایسا سبق پڑھا لے، دین داری والا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ماضی قریب کی بات ہے، ان کے والد فوت ہو چکے تھے۔ ان کے والد ایک ایسا کاروبار کرتے تھے جو حلال نہیں تھا، اور ان کی ماں نے، تاریخ کی کتابوں میں ہے، ان کی ماں نے اپنی جائیداد اور زیور بیچ کر ایک بکری کو خریدا اور اپنے شوہر کی کمائی کو چھوڑ کر اپنے بیٹے کی تربیت اور اپنے بیٹے کا کھانا اپنی جائز اور حلال رزق سے کھلایا، تو بیٹا بڑا ہو کر پھر علامہ اقبال جیسا ہی بن گیا۔ آج ماؤں نے اپنی اس ذمہ داری کو چھوڑ دیا ہے، جو بہت بڑی ذمہ داری تھی، اپنے دنیا کے فیشن میں الجھ کر اپنی اصل جو ذمہ داری تھی اس سے جب پیچھے ہٹ گئی ہے، تو پھر بیٹا ابھی 12 سال کا ہوتا ہے تو ماں کو آنکھیں دکھاتا ہے، 15 سال کا ہوتا ہے تو کہا میں تیری بات کیوں مانوں، اور بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ ویسے ہی رکھ ہو جاتا ہے کہ تیرا اللہ ہی آپ۔ اگر بچپن کے اندر ہی اپنی ذمہ داری کے ساتھ بچے کی تربیت کی ہوتی اور بچے کو سمجھایا ہوتا تو نہ جانے کتنے کتنے فوائد آج اپنی زندگی میں دیکھ لیتی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ پوری خاتون ہے، ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجاج نے قتل کروا دیا اور ان کی لاش کا مسئلہ کر دیا۔ یہ بوڑھی خاتون ہاتھ میں لاٹھی ٹیکے ٹیکے حجاج کے سامنے چلی گئی اور کہتی ہیں، اے حجاج، تو مسلمانوں کے ساتھ عدل نہیں کر رہا، انصاف نہیں کر رہا، تو نے میرے بیٹے کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ حجاج کے سامنے بولنا بھی بہت بڑی بات تھی، اتنا ظالم و حاکم تھا، لیکن یہ خاتون جن کے اندر ایمان تھا، مضبوط تھی اپنے ایمان کے اندر، اس حجاج کو ٹوکنے کے لیے چلی گئی، کہا کہ اللہ کے رسول نے اور دین اسلام نے ظلم کرنے سے منع کیا ہے، اور تو کیوں ایسے کام کر رہا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے؟ اور سن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بنو ثقیف میں 2 لوگ، ایک جھوٹا اور ایک ظالم پیدا ہوگا۔ جھوٹا تو ہم نے دیکھ لیا نبی علیہ السلام کے زمانے میں جس نے نبوت کا اظہار کیا تھا، اور ظالم وہ تو ہے جس کی نشاندہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ اس کے سامنے ڈٹ کر نیکی کا اظہار کیا۔ یہ ان کے معاشرے کی خصوصیات تھی کہ جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر نیکی کی بہار آتی تھی اور اولادیں بڑی ہو کر بھی دیندار بنتی تھی۔ حضرت امرہ یہ تابعیہ ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ ان کا اکثر یہ سلوک ہوا کرتا تھا کہ رات کے وقت یہ تہجد میں اٹھ جاتی اور اپنے شوہر کو کہتی کہ اٹھیے، رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، زندگی گزر رہی ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے۔ وہ جانتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو اپنے شوہر کو تہجد کے لیے بیدار کرتی ہے، اگر نہیں اٹھتا تو پانی لے کر اس کے منہ پہ چھینٹے مار دیتی ہے، یا اللہ اس شوہر پر رحمت فرمائے جو اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے کہ اٹھو تہجد کے لیے، نفل کے لیے کھڑی ہو جاؤ، اگر وہ نہیں اٹھتی تو پانی لے کر اپنی بیوی کے چہرے پر مارتا ہے تاکہ وہ اٹھ جائے، اور جب دونوں کھڑے ہو کر آدھی رات کے وقت تنہائیوں میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس سے بہتر جوڑا روئے زمین پر اللہ کو پسند نہیں ہوتا۔ اللہ ان کے اس عمل کو دیکھ کر مسکرا پڑتا ہے، اور اللہ جس بندوں میں مسکرا پڑا اللہ تعالیٰ اس آدمی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
آج بیویاں تو عورتیں بڑی ڈٹائی سے یہ بات کرتی ہیں، میں نے خاوند کو ایسے پکڑا ہوا ہے، جو کہتی ہوں وہی کرتا ہے۔ افسوس ہے اگر تم اپنے خاوند کو صبح کے لیے مسجد میں نہ بھیج سکے، افسوس ہے تجھ پر کہ تم اپنے بیٹے کو اسکول میں چھوڑنے کے لیے تو چلی جائے اور مسجد میں چھوڑنے کے لیے تو نہ آئے۔ یہ مسلمانی، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہوتا تو مسجد کا رستہ بھی دکھاتی، دین کا رستہ بھی دکھاتی، اللہ کے رسول کا سنت بھی اس کو بتلاتی، لیکن افسوس خاوند کو تو تم نے اپنے زیر نگین کر لیا ہے، لیکن اس کو اس بات پہ مضبوط تیار نہ کر سکی کہ وہ نمازی بھی بن جائے، وہ اللہ کا حکم ماننے والا بھی بن جائے۔ کیا فائدہ ہے؟ بھاگتی ہیں عاملوں کے پاس، ہمارے پاس بھی۔ خاوند بات نہیں مانتا، کیا کرے؟ کوئی خرچہ نہیں کرتا اور یہ نہیں کرتا، سب کچھ کرتا ہے، خرچہ بھی کرتا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ بس میرے اشارے پہ وہ چلیں۔ کیا اشارے؟ اشارے یہی ہے کہ جو کہوں مان جائے، خرچہ دیتا رہے، مجھے ادھر ادھر جانے دے، لیکن افسوس ہے تیرے تابع بھی ہو جاتا ہے لیکن اس کو نماز کے لیے اٹھاتی۔ اور میں گزارش کرتا ہوں خواتین سے کہ میں تو کہہ کے تھک چکا ہوں اور کہتا رہوں گا، میری ذمہ داری ہے، لیکن خواتین کا بھی حق بنتا ہے ان خاوندوں کو اٹھائیں اور ان کو مسجد میں بھیجا کریں تاکہ یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور اپنے اولادوں کو بھی اس بات کا درس دیں، جس طرح صحابیات نے حضرت ام سلمہ کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ آیا، بچپن میں اس نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی سونے کی۔ حضرت ام سلمہ نے اپنی لونڈی سے کہا اس کی انگوٹھی کو اتار کے اس کے گھر لے آؤ اور کہو کہ اس کو چاندی کی انگوٹھی پہناؤ۔ اس بچے نے کہا ہمیں اس سونے کی انگوٹھی کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سلمہ نے کہا چلو اس کی سونے کی انگوٹھی اتار کر کسی صدقہ کر دو، کسی اور کو دے دو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں پہ سونا پہننے پہ حرام کیا ہوا۔ چھوٹے سے بچے پر بھی اللہ کے حکم کو نافذ کرنے میں خواتین کا اتنا کردار تھا، اور آج خود جاتی ہیں طرح طرح کے ایسے فیشن جس سے اللہ کا رسول بھی ناراض ہوتا ہے، اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اور بچے کی تربیت بھی ایسی دین سے دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر گھر میں دینی ماحول کیسے آئے؟ پھر بچہ اور بچی بڑی ہو کر تمہاری بات کو کیوں مانے؟ پھر تو وہ اپنے منہ کی کہی ہوئی بات ہی پوری کرے گا۔ جب تو نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہی اسی صورت کے اندر نکلتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کسی نے بتایا کہ ایک عورت وہ مردوں کا لباس پہنتی ہے، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے اس عورت پر لعنت کی ہے جو مردوں کا وضاقتہ، مردوں کا حلیہ اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جیسا آج کیا ہے، مردوں کو کہا کہ اپنی شلواریں اوپر رکھیں ٹخنوں سے، مردوں نے نیچی کر لی، عورتوں کو کہا کہ نیچے رکھیں، انہوں نے فیشن کے نام پر اونچی کر لی، اور معاذ اللہ اپنی ٹانگوں کو ایسے بنا بنا کے پیش کیا ہے کہ خود بھی گناہوں کی طرف سرکتی ہوئی چلی جا رہی ہیں۔ تو کہا کہ لعنت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر جو مردوں کا حلیہ اختیار کرے، اور لعنت کی ہے ایسے مرد پر جو عورت کا حلیہ اختیار کرے۔ حضرت ام سلمہ کے گھر میں ایک ایسا شخص آیا